لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان فقال يا أيها الناس قد أضلكم شهر عظيم شهر مبارك شهر فيه ليلة خير من ألف شهر إلى آخر الحديث۔ حاضرین محترم، جو میں نے حدیث مبارکہ کا ایک حصہ آپ کے سامنے پڑھا ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک معمول کا ذکر ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب شعبان کے آخری ایام شروع ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک وعظ فرمایا۔ اس وعظ میں 11 باتوں کی نصیحت فرمائی جو رمضان المبارک سے متعلق ہے۔ انشاءاللہ یہ حدیث 2 جمعے میں پوری ہو جائے گی، تو رمضان کے آنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے متعلق کیا ہدایات ارشاد فرمائے ہیں وہ ہمیں معلوم ہو جائے، تاکہ رمضان کا ہم حق ادا کر سکیں یا رمضان المبارک میں جو عبادتیں مشروع ہیں ان عبادتوں کی توفیق ہمیں مل جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، قد اضلکم شہر عظیم، تم پر ایک عظمت والا مہینہ، سایہ فگن ہونے والا، عظمت والا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، یعنی عظمت والا مہینہ آ رہا ہے۔ شہر مبارک، برکت والا مہینہ آ رہا ہے۔ فرمایا شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، ایسا مہینہ آنے والا ہے کہ اس کی ایک رات 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ اس کی ایک رات ایسی ہے، ہر رات نہیں، اس کی صرف ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر، یعنی لیلۃ القدر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو خود فرمایا کہ یہ عظمت والا مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے، اور جس مہینے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما دیں کہ یہ مہینہ برکتوں والا ہے، یہ مہینہ عظمتوں والا ہے، تو اس مہینے کی برکت اور عظمت کا اندازہ کرنا یہ دشوار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرما کر صحابہ کو اور صحابہ کے واسطے سے ہم سبوں کو اس بات پر ابھارا ہے کہ ہم آنے والے مہینے کی بے انتہا قدر کریں، جتنی ممکن ہو سکے قدر کریں، اور اس کی قدر یہ ہے کہ اس میں جو مشروع عبادت ہے روزہ، اور اس میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو احکام ہیں نماز اور تراویح، اس کو ہم انجام دیں، یہ اس کی قدر ہے۔ عظمت
اس مہینے کی بے حد عظمت ہے، اس کا اندازہ لگاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل شہر رمضان، جب رمضان کا مہینہ آ جاتا تو کہتے فتحت ابواب الجنہ، تو آپ فرماتے کہ جنت کے دروازے رمضان شروع ہوتے ہی کھول دیے جاتے۔ فرمایا وغلقت ابواب النار، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ وصفدت الشیاطین، اور شیطان جکڑ دیے جاتے ہیں۔ دوسری روایتوں میں آتا ہے وسلسلت الشیاطین، شیطان زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں۔ اس مہینے کی عظمت کا اس سے پتہ لگتا ہے کہ جس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں عبادت کرنے والے کو جنت کی طرف بلاتے ہیں۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ دار السلام یعنی جنت کی طرف بلاتے ہیں، اور جہنم کا دروازہ بند کر کے یہ کہتے ہیں کہ اب کوئی جہنم میں داخل نہیں ہوگا، عبادت ایسی کرو کہ جہنم میں داخلے کی ضرورت نہ ہو۔ وصفدت الشیاطین، اب رہ گیا مسئلہ کہ ہم جو عبادتیں دنیا میں نہیں کرتے ہیں یا گناہ کے کام انجام دیتے ہیں تو اس میں دخل شیطان کا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی شیطان کو اس میں قید فرما دیتے ہیں کہ وہ تم پر اپنا کچھ ہاتھ نہیں ڈالے گا، اور ہمیں وہ بہکائے گا نہیں، ہمیں وہ عبادت سے روکے گا نہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی فضیلت اور اس مہینے کی عظمت کو بتلایا کہ شیطان قید کر دیے جاتے ہیں تو ہم عبادتوں کی طرف زیادہ متوجہ ہوں گے۔ اور دیکھا بھی یہی گیا، اور آپ بھی دیکھتے ہیں کہ جتنی عبادت رمضان میں ہوتی ہے اتنی عبادت غیر رمضان میں ممکن بھی نہیں ہے۔ جتنی تلاوت رمضان میں ہو جاتی ہے اتنی تلاوت پورے سال میں نہیں ہوتی ہے، اور جو عبادت رمضان میں ہم ادا کر لیتے ہیں وہ رمضان کے علاوہ میں ہم نہیں کر پاتے ہیں۔ اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں بھی بہت ہوتی ہیں کہ اس کا شمار انسان کی شمار سے باہر ہے۔ تو عبادتوں کا جو لطف آتا ہے، عبادت کا جو مزہ آتا ہے، وہ اسی عظمت کی وجہ سے کہ یہ مہینہ عظمت والا ہے، اور یہ عظمت ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ ڈال دیتے ہیں۔ اور شیطان جب جکڑ دیا جاتا ہے، عظمت تو ہر مہینے کی ہے اور ہر نماز کی ہے اور ہر وقت کی نماز کی ہے، لیکن اس مہینے کی جیسے سال بھر نماز پڑھنا ہے، لیکن جمعے کی اہمیت کا ہمیں اندازہ ہے چونکہ اس میں ثواب زیادہ ہے۔ اور لیکن یہ نہیں کہ لوگ یہ سوچ کر کہ جمعے کی نماز کا ثواب زیادہ ہے تو ہم صرف جمعہ ہی جمعہ پڑھ لیں اور بیچ کی نمازیں ہماری معاف ہو جائیں، یہ بھی نہیں ہے، بلکہ اس کی فضیلت الگ ہے اور روزانہ نماز کی فضیلت الگ ہے۔ تو جس طرح مہینے میں یا ہفتے میں ایک دن جمعے کا ہمارے لیے عظمت والا ہو جاتا ہے، اسی طرح مہینوں میں ایک مہینہ رمضان المبارک کا عظمت والا ہو جاتا ہے، جس کی عظمت ہمارے دل کے اندر آتی ہے۔ برکت کا یہ عالم ہے کہ اس میں اس مہینے میں خیر کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ آدمی جو صدقہ اور خیرات میں اس کا اضافہ ہو جاتا ہے اور نمازوں میں اس کی عبادت بڑھ جاتی ہے، تلاوت اس کی بڑھ جاتی ہے، یہ بھی برکت ہے، یہ عظمت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور برکت بھی اس میں ہوتی ہے کہ اعمال خیر کی بھی توفیق ہوتی ہے۔ اسی طرح اس میں رزق بھی بڑھا دیا جاتا ہے، برکت بھی اس طرح سے کہ دنیاوی اعتبار سے رزق بڑھ جاتا ہے، تو رزق بھی جب بڑھتا ہے تو وہ برکت ہی کی وجہ سے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو یہ پہلی بات تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، یہ پہلی بات ارشاد فرمائی۔ اسی طرح آگے فرمایا جعل اللہ صیامہ فریضۃ، کہ اللہ تعالیٰ نے اس رمضان المبارک کے روزے کو فرض فرمایا ہے کہ جو شخص رمضان المبارک کا مہینہ پائے
اس کے اوپر روزے کا رکھنا فرض ہے، ضروری ہے، بغیر کسی عذر کے روزہ معاف نہیں ہے، روزہ چھوڑ نہیں سکتا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تم میں سے جو رمضان کا مہینہ پالے وہ روزہ رکھے۔ یہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کا روزہ رکھنا بے حد ضروری ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص بغیر کسی عذر کے ایک روزہ بھی چھوڑ دیتا ہے، توڑ دیتا ہے نہیں، چھوڑ دیتا ہے، اگر زندگی بھر اس کی قضا رکھتا رہے تو اس کی تلافی ممکن ہی نہیں، اس کی تلافی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ جو وقت اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اس ایک گھڑی کے ضائع کرنے کا جو خسارہ اور نقصان ہوتا ہے، دوبارہ یہ گھڑی واپس نہیں آ سکتی۔ زندگی بھر روزہ رکھ لے، اس کا وہ ثواب نہیں پا سکتا، اس کی برکت وہ نہیں پا سکتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ من افطر یوما من رمضان من غیر رخصت، بغیر کسی عذر کے اور بغیر کسی مرض کے اگر کوئی شخص رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیتا ہے، لم یقض عنہ صوم الدہر، فرمایا کہ زمانے بھر کا روزہ اس کی قضا پوری نہیں کر سکتا ہے۔ وَإِن صَامَهُ، اگرچہ وہ زمانے بھر روزہ رکھتا رہے، زندگی بھر روزہ رکھتا رہے، پھر بھی اس روزے کی تلافی ممکن ہی نہیں۔ بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی وجہوں سے ہم روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ سفر میں ہمیں جانا ہے تو ہم روزہ چھوڑ دیتے ہیں یہ سوچ کر کہ روزہ معاف ہے۔ سفر میں روزہ چھوڑ دینے کی اجازت ہے اس وقت جب آپ سفر میں ہوں۔ ابھی آپ نے سفر کا ارادہ کیا اور سحری آپ کر رہے ہیں اپنے گھر میں، اور ابھی اب سفر پہ نہیں نکلے، آپ کے لیے روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ آپ سفر میں ہوں، وہاں آپ کو روزہ چھوڑنے کی یعنی بعد میں قضا رکھنے کی اجازت ہے، لیکن آپ گھر پہ ہیں اور آپ نے ارادہ کیا کہ کل صبح مجھے کہیں جانا ہے اور اس سفر کی وجہ سے آج ہم روزہ نہ رکھیں، یہ جائز نہیں۔ دونوں چیز میں فرق ہے۔ تو ایک چیز ہے روزہ چھوڑ دینا اور ایک ہے روزہ توڑ دینا۔ توڑ دینے کا تو بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اگر چھوڑ بھی دیا تو وہ اس کا بھی گناہ کم نہیں ہے کہ برکتوں سے محروم ہے۔ لیکن اگر روزہ چھوڑ دے تو اس کی قضا لازم ہوتی ہے، اور روزہ توڑ دے تو کفارہ لازم ہوتا ہے، قضا کے ساتھ کفارہ لازم ہے۔ تو یہ ایک بات ارشاد فرمائی۔ دوسری کہ جعل اللہ صیامہ فریضۃ، کہ اس میں روزہ رکھنا فرض قرار دیا، اور فرمایا وقیام لیلہ تطوعا، اور اس کی رات میں تراویح پڑھنا، قیام کرنا یعنی تراویح پڑھنے کو سنت مؤکدہ قرار دیا، کہ تراویح پڑھنا سنت مؤکدہ ہے۔ یہ کیسے ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شروع کیا، ایسا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تراویح، جس کو ہم تراویح کہتے ہیں، پہلے اس کا نام قیام اللیل تھا، رات میں نماز پڑھنا، تو رات کی نماز کو ہم تراویح کہتے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی پڑھتے تھے اور صحابہ کو پڑھنے کی ترغیب ارشاد فرماتے تھے۔ تو تراویح کی نماز یہ سنت مؤکدہ ہے، بلا وجہ ہم چھوڑ نہیں سکتے۔ جیسے فرض نماز کے بعد 2 رکعت پڑھنا ہم کتنی ضروری نماز اس کو سمجھتے ہیں، سنت کو، اور فرض سے پہلے ظہر میں 4 رکعت اس کو ضروری سمجھتے ہیں، چھوڑنے والا گنہگار۔ اسی طرح تراویح کی نماز کا چھوڑنے والا بھی گنہگار ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
رمضان المبارک کا ذکر کیا، ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان فقال شہر فرض اللہ علیکم صیامہ، تو رمضان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ مہینہ ایسا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے تم پر روزے فرض کیے، وسننت انا قیامہ، اور اس میں تراویح پڑھنے کو میں نے سنت قرار دیا، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتلائیں کہ میں نے اس کو سنت کیا ہے۔ ایک تو ہے کہ اللہ نے کیا فرض، اور میں نے اس رمضان میں سنت ہم نے اپنی طرف سے جاری کی ہے، وہ تراویح کی نماز۔ اور نبی کا اپنا عمل بھی اللہ ہی کا عمل ہوتا ہے کہ بغیر کسی اللہ کے حکم کے اور اللہ کی اجازت کے آپ ایک بات بھی شریعت میں نہ بڑھا سکتے نہ گھٹا سکتے، تو آپ نے سنت قرار دیا۔ فرمایا فمن صامہ وقامہ ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ وہ جس شخص نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے اس میں روزہ رکھا اور نماز پڑھی، قیام اللیل یعنی تراویح پڑھی، فرمایا کہ اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، بلکہ فرمایا کہ خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، یہ اپنی ماں کے پیٹ سے جس طرح نکلتا ہے اور گناہوں سے پاک ہوتا ہے، اسی طرح روزہ رکھ لینے سے اور تراویح کے پڑھ لینے سے وہ اسی طرح ہو جاتا ہے کہ اس پر اب گناہ کا کوئی غبار نہیں رہا۔ تو اگر یہ سمجھا جائے کہ اس سے صغیرہ اور کبیرہ سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو یہ ممکن ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دیں، لیکن ضابطہ یہی ہے کہ ان جیسے اعمال سے گناہ صغیرہ معاف ہوتے ہیں، گناہ کبیرہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جس نے رمضان المبارک کا روزہ رکھا وہ اپنی وہ اس وجہ سے اس طرح پاک و صاف ہو جائے گا گناہ صغیرہ سے، جیسا کہ وہ اپنے ماں کے پیٹ سے ابھی نکلا ہو اور اس کے اوپر صغیرہ گناہ کا کوئی بوجھ نہ ہو، کبیرہ گناہ پھر بھی ہوگا۔ یہ ضابطہ ہے، لیکن اللہ معاف کر دیں تو یہ اللہ کے کرم کی بات ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیام لیل یعنی تراویح کی ترغیب ارشاد فرماتے تھے، تو وہ حدیث یہ بھی ہے جو میں نے ابھی پڑھی آپ کے سامنے کہ من صامہ وقامہ ایمانا واحتسابا خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ۔ یہ ایک ہے کہ ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے جس شخص نے رمضان المبارک کے روزے رکھے اور قیام اللیل یعنی تراویح پڑھی اس کو یہ ثواب ملے گا۔ تو یہ ترغیب ہے، آپ ترغیب ارشاد فرماتے تھے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کان یرغب فی قیام رمضان، رمضان المبارک کے قیام کی ترغیب فرماتے تھے، من غیر ان یأمرہم فیہ بعزیمۃ، بغیر لازم کیے کہ یہ واجب فرض نہیں ہے، یعنی اس درجے کی آپ شدت نہیں فرماتے تھے جس میں فرض کے لیے کرتے تھے، لیکن آپ ترغیب ارشاد فرماتے تھے۔ فیقول، کیا کہتے تھے؟ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، یہ فرماتے تھے کہ جو شخص رمضان میں قیام کرتا ہے، تراویح پڑھتا ہے، اس کے گناہ اگلے پچھلے معاف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ آپ ایسا ارشاد فرماتے تھے، لیکن ساتھ میں آپ نے جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز صرف 3 دن پڑھائی ہے، جماعت کے ساتھ 3 دن پڑھائی ہے، لیکن پڑھی ہمیشہ ہے، اور صحابہ نے ہمیشہ پڑھا۔ 3 دن آپ نے پڑھائی، آپ کے دور میں 3 ہی دن جماعت ہوئی تھی تراویح کی، اسی کو کہتے ہیں فتوفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، والامر کذالک، اور حال ایسا ہی تھا کہ لوگ اکیلے اکیلے نماز تراویح کی پڑھتے تھے۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ ہوا تو اس میں بھی اکیلے اکیلے تراویح کی نماز صحابہ پڑھتے تھے،
پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت آیا تو آپ کے دور خلافت کے ابتدائی زمانے میں صحابہ الگ الگ تنہا یا کسی ایک حافظ کے پیچھے 2-4 لوگ پڑھ کر کے تراویح پڑھتے تھے۔ باضابطہ مسجد میں ایک امام کے پیچھے سب لوگوں کی نماز تراویح کے ساتھ نماز جماعت کے ساتھ نہیں ہوا کرتی تھی۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پھر دیکھا کہ اگر ایسا ہی چلتا رہا تو ایک وقت آئے گا کہ قرآن ضائع ہو جائے گا۔ بظاہر اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، لیکن حفاظت بھی کرنی ہے۔ حفاظت کی ذمہ داری ایسے لی اللہ نے کہ اس امت میں اللہ نے اپنے کتاب کے حفاظ کو پیدا فرمایا کہ ان کے سینوں میں قرآن محفوظ ہے۔ یہ حفاظت کا طریقہ ہے، کتابوں میں محفوظ اور سینوں میں محفوظ، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن ضائع ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کو امام مقرر کر دیا کہ ان کے پیچھے لوگ تراویح پڑھیں۔ چنانچہ آپ تراویح پڑھانے لگے۔ اب یہی اختلاف ہوتا ہے کہ آپ نے تراویح کتنی نماز پڑھوائی، کتنی رکعت پڑھوائی، تو لوگ کہتے ہیں کہ 8 رکعت، کسی نے کہا 11 رکعت، لیکن روایتیں اس سلسلے میں مختلف ہیں، لیکن اکثر روایتیں 20 رکعت تراویح کی ہیں۔ حدیث تو نہیں ملے گی، صحابہ کا عمل ہی ملے گا۔ اس سلسلے میں حدیث تو آپ کو ملے گی نہیں، صحابہ کا عمل ملے گا۔ تابعین نے جو دیکھا صحابہ کیا کرتے تھے اس کو نقل کیا ہے۔ عن السائب ابن یزید رضی اللہ عنہ، یہ بھی صحابی کہتے ہیں کہ کانوا یقومون علی عہد عمر بن الخطاب فی شہر رمضان ب20 رکعۃ، کہ رمضان المبارک کے مہینے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کے آخری زمانے میں 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے۔ یہ تراویح 20 رکعت ہوا کرتی تھی، اور کون پڑھاتے تھے؟ جو اس وقت کے قاری تھے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ۔ یہ بہت بڑے صحابی بھی ہیں اور اس امت کے قاری بھی ہیں۔ آپ کے پیچھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو تراویح کے لیے منتخب کیا پڑھنے کے لیے۔ تو یہ 3 چیزیں ہو گئی کہ تراویح کی نماز کا پڑھنا سنت مؤکدہ ہے۔ اب جماعت کے ساتھ ہونے لگی ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو جماعت کے ساتھ کر دیا، تو اب جماعت سے پڑھنا سنت ہو گیا۔ اکیلے پڑھنا تو سنت مؤکدہ اس وقت بھی تھا، اب جماعت سے پڑھنا ہو گیا۔ لیکن اگر جماعت سے نہ ملے تو تنہا پڑھنے کی سنت تو باقی ہے ہی، اس کو تو پڑھنا ہی۔ اگر اس دن قضا ہو گئی تو دوسرے دن قضا نہیں کرنا ہے، لیکن اگر ہماری نماز چھوٹ گئی اور بعد کی رات باقی ہے اسی دن کی، تو اب باقی رات بچی ہوئی رات میں ہم نماز تراویح کی پڑھیں گے۔ اب یہ ہے نمبر 4 نمبر کی نصیحت جو ہے وہ ہے من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادى فریضۃ فیما سواه۔ یہ آپ نے بارہا سنا ہے، تعلیم کی جو کتاب ہے فضائل الاعمال میں یہ حدیث بھی موجود ہے، اور یہ آپ نے بارہا سنا۔ تو کہا کہ اگر کوئی شخص اس میں ایک نفل پڑھتا ہے تو گویا اس نے رمضان المبارک کے علاوہ میں اس نے ایک فرض پڑھا، تو ایک نفل کا ثواب ایک فرض کے برابر، اور ایک فرض کا ثواب وہ 70 فرض کے برابر ہے۔ ایک نفل کا ثواب ایک فرض کے برابر، اور ایک فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر۔ اب یہاں ایک چیز سمجھنے کی ہے، یہ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرما دیا ایسا تو ہونا ہی ہے، لیکن ہم اس کی کچھ مثالیں سمجھتے ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ نفل پڑھیں اور ثواب ملے فرض کا، اور ایک پڑھیں ثواب ملے 70 کا۔ سمجھنا ہے نا اس کو سمجھا جا سکتا ہے کیسے؟
آپ کو معلوم ہے کہ جماعت سے نماز اگر پڑھی جائے تو اس کا ثواب کتنا ملتا ہے؟ 27 درجے، اور تنہا پڑھی جائے تو ایک نماز کا ثواب ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے؟ اسی نماز کو اگر ہم گھر میں پڑھ لیں تو ایک نماز کا ثواب ہم پائیں گے، اسی نماز کو ہم جماعت سے مسجد میں پڑھیں تو 27 نمازوں کا ثواب ہم پائیں گے۔ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے عظمت زمان اور عظمت مکان کی وجہ سے، وقت کی عظمت کی وجہ سے اور جگہ کی عظمت کی وجہ سے، یعنی یہ کہیے موقع محل کے اعتبار سے ثواب بڑھتا ہے اور گھٹتا ہے۔ موقع محل کے اعتبار سے ثواب میں اضافہ بھی ہوتا ہے اور کبھی گھٹ جاتا ہے۔ جماعت سے نماز پڑھنا سنت ہے، جماعت سے نماز پڑھی جائے تو 27 گنا اس کا ثواب ملتا ہے، یہ عظمت مکان کی وجہ سے، اور اگر گھر میں پڑھیں تو ایک ہی نماز کا ثواب ملتا ہے۔ ایک حدیث ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ، ابن ماجہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ادرک رمضان بمکہ، کسی شخص کو رمضان المبارک کہاں مل گیا؟ مکہ میں، کہ وہ مکے میں ہے اور رمضان شروع ہو گیا، فصام وقام منہ ما تیسر لہ، چنانچہ جتنا ہو سکا اس نے وہاں روزہ رکھا اور وہاں تراویح پڑھی، فرمایا کتب اللہ لہ 100,000 شہر شہر رمضان فیما سوا، تو اس کو اللہ تعالیٰ ایک رمضان کے روزے رکھنے کی وجہ سے 1,00,000 رمضان کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ایک رمضان کے روزے رکھنے کی وجہ سے 1,00,000 رمضان کے برابر اس کو ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ عظمت مکان کی وجہ سے ثواب میں اضافہ ہوتا ہے۔ اسی طرح ہے مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا ثواب کچھ اور ہے، اور خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے کا ثواب کچھ اور ہے، اور ہماری اپنی مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب کچھ اور ہے۔ یہاں ہم جماعت سے نماز پڑھتے ہیں تو 27 گنا اس کا ثواب ملتا ہے، اور یہی نماز اگر ہم جا کر کے مسجد نبوی میں پڑھتے ہیں تو 1,000 نماز کے برابر ثواب ملتا ہے، اور اگر یہی نماز ہم خانہ کعبہ میں پڑھیں تو وہ 1,00,000 نماز کے برابر ثواب ملتا ہے۔ یہ کیوں ہوا؟ یہ عظمت مکان کی وجہ سے، جگہ کی عظمت کی وجہ سے، کہ خانہ کعبہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص تجلی نازل ہوتی ہے، اس ماحول میں رہ کر کے ہم اگر ایک نماز پڑھتے ہیں تو گویا اس ایک نماز کے پڑھنے کی وجہ سے اس کو ثواب ملے گا 1,00,000 نماز کے برابر۔ اسی طرح اگر ایک نماز مسجد نبی میں پڑھی جائے تو اس ایک نماز کا ثواب 1,000 نماز کے برابر ملتا ہے، اور وہی نماز اگر ہم اپنے گھر کی مسجد میں پڑھیں تو وہاں 27 گنا ثواب ملتا ہے۔ تو یہ احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتلا دی کہ رمضان المبارک میں اللہ کی طرف سے خاص عنایتیں نازل ہوتی ہیں، برکتیں نازل ہوتی ہیں، اس وجہ سے اس میں اعمال کا ثواب بھی بڑھ جاتا ہے، اور اعمال یہ برکت ہوئی، اسی طرح مومن کا رزق بھی بڑھ جاتا ہے، یہ بھی برکت میں شامل ہے۔ اس لیے آنے والے مہینے کی ہم قدر کریں اور ابھی سے ہم تیاری کریں، اور ابھی سے یہ دعا کریں کہ اے اللہ آنے والا مہینہ اسی شان کے ساتھ ہمیں عطا فرما جو تو پہلے عطا فرماتا رہا ہے، ورنہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کہیں حالات ناگوار ہوں اور پھر وہ حالات آ جائیں جو ہم نے پچھلے دیکھا۔ اللہ تعالیٰ ایسے حالات سے ہماری حفاظت فرمائے، رمضان المبارک کی بہاریں نصیب فرمائے، اس کی عبادت کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا